بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایجوکیشن میڈ ایزی کے پہلے لیکچر میں میں ڈاکٹر سائمہ ناز آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے تعلیم کا تعارف۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ تعلیم کیا ہے۔ ہم اس سوال کو تھوڑا بدل لیتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچپن سے اب تک ہم عملے تعلیم میں کس رخ محنت کرتے رہے۔ آپ ذرا یہ سوال اپنے آپ سے پوچھئے، بچپن سے جب آپ اسکول میں پہلے دن گئے اور اب تک کی تعلیم میں آپ کس چیز کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہے؟ کیا آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی ضرورت رہی، یا پھر آپ سب سے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ بننے کے لیے محنت کرتے رہے؟ کیا آپ کو گولڈ میڈل لینے کی ریس میں بھاگنا تھا، بورڈ میں فرسٹ پوزیشن، یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن لینے کی کوشش کرتے رہے؟ وہ سارا زمانہ جو طالب علمی میں آپ نے گزارا اور ابھی گزار رہے ہیں، کیا کبھی اس میں یہ سوال ذہن میں آیا کہ جو کچھ ہم آج پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی پریکٹیکل بھی ہوگا، کوئی عملی اس کا نمونہ بھی ہمیں پیش کرنا پڑے گا کبھی زندگی میں؟ اگر ہم بطور قوم یہ سوال اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ عملے تعلیم کا اتنا بڑا ڈھانچہ کس مقصد سے کھڑا کیا گیا ہے، کیا ہم پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے لیے بہت انٹیلیجنٹ لوگ، گولڈ میڈلسٹ، سب سے زیادہ نمبر لینے والے، ٹاپ کرنے والے، یا پھر ہم ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو معاشرے میں آ کر مختلف شعبہ زندگی میں بہترین سروسز پرووائڈ کر سکیں؟ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ آپ خدا نخواستہ بیمار ہو گئے اور ایک ڈاکٹر کے پاس گئے۔ آپ کو اس ڈاکٹر کا رویہ بہت روکھا سا لگا، آپ کو لگا کہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ سے آپ کی بیماری پوچھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے میڈیسنز تجویز کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو وہاں جا کر کیسا لگے گا؟ کیا آپ اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ بھی جانا چاہیں گے؟ اسی طرح ایک ٹیچر کی مثال لے لیجئے۔ آپ نے ایک نئے اسکول یا کالج میں ایڈمیشن لیا اور پہلے ہی دن کمرہ جماعت میں ایک استاد تشریف لائیں یا لائے، اور ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور بہت تجربہ کار بھی ہیں، لیکن ان کا رویہ آپ کے ساتھ بہت سخت تھا، تکبرانہ تھا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ آپ کو بطور انسان کوئی خاص ویلیو نہیں کر رہے تھے۔ کیا آپ اس استاد سے پڑھنے کو تیار ہوں گے؟ اپنی اگزامپل ذرا اور آگے لے کے جاتے ہیں۔ کیا ایک سبزی فروش جو آپ کے محلے میں ایک دکان بنائے ہوئے ہے، آپ وہاں جائیں، آپ کو یہ معلوم ہوا ہو کہ اس کے پاس جو سبزی ہے بڑی تازہ ہوتی ہے اور بہت کم قیمت پر وہ دیتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کو بطور گاہک اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کرے گا، اس کا رویہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا آپ دوبارہ اس کے پاس جانا چاہیں گے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں یہ تمام سوالات اس لیے کر رہی ہوں
کہ ہمیں تعلیم کی سمجھ آ جائے کہ وہ کیا ہے۔ دراصل جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو پہلا نقطہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تعلیم کا پری ریکوزٹ ہے، یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کون ہیں، یعنی ہمیں اپنی ذات سے آگاہی ہو، ہمیں کم از کم یہ معلوم ہو کہ ہمارے اندر کون کون سی ایبلٹیز ہیں، اللہ نے ہمارے اندر کون کون سی خصوصیات ڈالی ہیں، اور ان خصوصیات کو کس طرح سے پالش کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے آگاہ ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی نشو و نما کی طرف بھی قدم بڑھائیں گے۔ اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے آگاہ ہیں تو کیا آپ اپنی ان صلاحیتوں کو مینیج بھی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ان ایبلٹیز کا استعمال کہاں ہوگا اور کتنا پازیٹیو کر سکتے ہیں آپ وہ استعمال؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے آس پاس کا جو معاشرہ ہے یا جو افراد معاشرہ ہیں، جو لوگ ہیں آپ کے آس پاس، ان سے کتنے مثبت تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو قبولیت ملتی ہے، آپ کو پسند کیا جاتا ہے، لوگ آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، آپ کے خیالات و تصورات پسند کرتے ہیں، آپ سے کوئی تعلق یا دوستی استوار کرنا پسند کرتے ہیں؟ اور بہت ہی اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ کیا آپ کے آس پاس جب کوئی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس تبدیلی کو آپ نہ صرف یہ کہ سمجھتے ہیں بلکہ قبول کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہ چاروں وہ نکات ہیں جو ایسی افرادی قوت تیار کر سکتے ہیں جو معاشرے میں بہت بڑا بدلاؤ لا سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تعلیم یہ ہے کہ وہ آپ کو معلومات فراہم کرے، معلومات کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا مثبت تاثر بنائے، وہ مثبت تاثر جو آپ کو اس لیول پہ لے جائے کہ خود اعتمادی کی انتہا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو وہ مہارتیں سکھائے کہ جن مہارتوں کی بنیاد پر آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ ہم عملِ تعلیم میں بہت سی مہارتیں سیکھتے ہیں، جیسے لکھنا، پڑھنا، بولنا، سننا، جواب دینا، سوال کرنا، چیزوں کو یاد رکھنا، مشق کرنا، فیصلے کرنا، ایموشنلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنا، لوگوں سے تعلقات استوار کرنا۔ بہت ساری وہ مہارتیں ہیں جو عملِ تعلیم ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ سکھاتا ہے۔ تو تعلیم 3 چیزوں کا نام ہے: علم، مہارتیں اور رویے۔ اگلے لیکچر میں آپ کو ان تینوں کی تفصیل سے آگاہ کروں گی، اور آپ تمام اسٹوڈنٹس سے یہ گزارش ہے کہ تعلیم کی ڈیفینیشن اپنے تجربے کی بنیاد پر لکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا ڈیفینیشن پہ ہوگا، تعلیم کی تعریف پہ ہوگا، جس میں آپ کو ایک جامع ترین تعریف وضاحت کے ساتھ بتائی جائے گی۔ بہت شکریہ۔